أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق الله العظيم. تذکرہ حضرت یوسف علیہ السلام کا چل رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت بنیامین کے غلے کے سامان کے اندر ایک برتن کو چھپا دیا تھا. پھر تلاشی لی گئی سارے بھائیوں کے سامان میں. پہلے بھائیوں کی تلاشی لی گئی، کچھ نہیں ملا، تو آخر میں حضرت بنیامین کے سامان کی تلاشی لی گئی. سواع الملک جو بادشاہ کا برتن تھا وہ بنیامین سے مل گیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو غلہ دینے والا تھا اس نے پکارا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، بھائی جو چور ہے چور کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ تو ان کے بھائیوں نے کہا من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، جس بندے کے پاس تمہیں مل جائے، ہم 11 بھائی ہیں، 11 بھائی میں سے کسی کے پاس بھی اگر مل جائے تو اسی کو رکھ لیں. چونکہ شریعت یعقوبی کے اندر یہ بات تھی کہ چور کو اس کی سزا یہی دی جاتی کہ اگر اسے چوری کا سامان برآمد ہو جاتا تو اس کو اپنے پاس رکھ لیا جاتا. تو اب ایسا ہوا کہ حضرت بنیامین کے سامان کے اندر وہ چیز مل گئی، تو پکڑ کر کے بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لے گئے. اب بھائی پریشان ہیں. اب بھائی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا بھائی تو پکڑا گیا ہے. انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بھی کہا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، یہ چوری کرتا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کے بھائی نے بھی، اس کا ایک بھائی تھا یوسف، وہ بھی چوری کیا تھا. ان کے بھائیوں نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ کیوں کہا ان کے بھائیوں نے کہ اس کا بنیامین کا بھائی یوسف بھی بچپن میں چوری کیا تھا. یہ کیا تھا واقعہ؟ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام دھیرے دھیرے بڑے ہوئے، تو ان حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن تھی ایک، حضرت یوسف کی پھوپھی حضرت یعقوب کی بہن. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پھوپھی جو حضرت یعقوب کی بہن تھی، انہوں نے چھوٹے اس بچے کو، جو بچہ انتہائی خوبصورت بھی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام تو اللہ نے ان کو ایک عجیب خوبصورتی اور حسن دیا تھا، تو ان کی پھوپھی نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا. اب جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام ادھر سے بڑھتے گئے، ان کی پھوپھی کے دل کے اندر محبت حضرت یوسف کی بڑھتی گئی. اب ایسا ہوا ایک عرصے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ ارادہ ہوا کہ میرا بیٹا تو میری بہن کے پاس ہے، میں جاؤں گا، جا کر کے اسے اپنے پاس لاؤں گا، بہت عرصے سے وہ میری نظروں سے دور ہے. اب یہ گئے اپنی بہن کے پاس، جا کر کے انہوں نے کہا کہ بھائی اب تک میرا بیٹا تمہارے حوالے تھا، اب میرے حوالے کر دیں. لیکن اس وقت تک جو ان کی بہن تھی حضرت یعقوب کی، اتنی محبت آ گئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ وہ دینے کے لیے تیار نہیں تھی. ادھر حضرت یعقوب کا اصرار ہو رہا ہے، یہ منع کر رہی ہیں. جب بہت زیادہ اصرار ہو گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کا کہ میں اپنے بیٹے کو لے کر جاؤں گا، تو جو ان کی پھوپھی تھی ان کا دل بھی مان نہیں رہا تھا کہ میں یوسف کو ان کے حوالے کر دوں، اس کے باپ کے حوالے کر دوں. لیکن انہوں نے ایک کام کیا، ان کی پھوپھی نے حضرت اسحاق علیہ السلام جو تھے، ان کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق، ان کا ایک جو کمر پٹا تھا، وہ جو بھی نیک اور بزرگ ہوتا اس کے حوالے سلسلہ یہ چلتا آ رہا تھا، ان سے ان کو ملتا، ان سے اوروں کو ملتا.
تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو کمر پٹھا تھا وہ حضرت یعقوب کی بہن کے پاس تھا۔ انہوں نے سوچا کہ میں یوسف کو اپنے پاس کیسے رکھوں، اس کا باپ اس کو لے جانا چاہ رہا ہے، میں یہ چاہ رہی ہوں کہ میں اپنے پاس رکھوں یوسف کو۔ تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ بات تھی کہ چوری کی چیز جس سے مل جاتی اس کو اپنے پاس رکھ لیا جاتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پھوپھی نے کیا کیا، اس کمر پٹے کو حضرت یوسف علیہ السلام کے کردے کے نیچے باندھ دیا، پھر حضرت یعقوب کے حوالے کر دی، لے لو یہ تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ ہے۔ ادھر شہرت کر دی، شور مچا دی کہ میرا کمر پٹا جو حضرت اسحاق کا تھا کسی نے چوری کر لیا ہے۔ افراتفری مچ گئی، یہ شہرت ہو گئی سارے ماحول کے اندر، اس قبیلے کے اندر یہ اعلان بہت زور شور سے ہونے لگا کہ جو ان کا کمر پٹھا تھا حضرت کا یعقوب کا، اس کو کسی نے چوری کر لیا ہے، حالانکہ یہ خود حضرت یوسف کے کمر کے نیچے باندھی تھی، کردے کے نیچے۔ اب تلاشی لی گئی، ساری چیزوں کی تلاشی لی گئی، نہیں ملا، تو خود ان کی پھوپھی نے حضرت یوسف کو بلایا، بلا کر کے تلاشی لی تو دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردے کے نیچے وہ ملا ہے۔ تو بتا دیا ساروں کو، دیکھیں یہ آپ کا بیٹا یوسف، اس نے میرا کمر پٹا اٹھا کر کے باندھ لیا ہے، اس نے چوری کی ہے، اب چوری کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ اس کو میرے حوالے کر دیں۔ اس طرح کا کام انہوں نے محبت میں کیا تھا، لیکن الزام تو حضرت یوسف علیہ السلام پر لگایا تھا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام مجبوراً چھوڑ کر کے چلے گئے، کیونکہ یہ شریعت کا تقاضا تھا، معاملہ شریعت کا تھا، کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، دلیل تھی، ایک چیز مل گئی، معلوم ہوا کہ یوسف نے اس چیز کو رکھ لیا ہے، اب اس کو میری بہن کے حوالے کرنا ہی ہے، پھر چھوڑ کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام چلے گئے۔ ایک لمبے عرصے تک حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پھوپھی کے آ رہے ہیں، تو ان کے بھائیوں نے یہی کہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے، بنیامین اگر چوری کر رہا ہے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں، اس کے بھائی نے بھی چوری کیا تھا۔ حالانکہ بعد میں یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ ان کی پھوپھی نے خود یہ کام کیا تھا، اور لوگوں کے اندر معلوم ہو گیا یہ یوسف کا کام نہیں ہے، یوسف کے اندر اتنے گندے عادت ہی نہیں رکھے ہیں اللہ نے، یہ کام ان کی پھوپھی کا ہے، انہوں نے حضرت یوسف کی محبت کے اندر یوسف کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اس طرح کا کام کیا ہے۔ یہ بات ان کے بھائیوں کو بھی معلوم تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام لگایا۔ اب دیکھیں، اب چوری حضرت بنیامین کی معلوم ہو گئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اب سارے بھائی پریشان، پہلے جب واقعہ حضرت یوسف کا تھا تب بھی یہی بھائی تھے، اب جب بنیامین کا قصہ یوں ہوا ہے تب بھی یہ بھائی ہیں۔ اب بھائی آپس میں مشورہ کرنے لگے، ایک بھائی کہنے لگا کہ میں ہرگز نہیں جاؤں گا، میں اپنے گھر ہی نہیں جاؤں گا، کیا ہوگا، ہم اپنا چہرہ اپنے باپ کو کیسے دکھائیں، یوسف کے ساتھ ہم نے ایسا معاملہ کیا تھا، بنیامین کے ساتھ ہم نے ایسا کیا ہے، حالانکہ لَتَأْتُنَّنِي مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں بنیامین کو تمہارے حوالے اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ تم اللہ کی قسمیں نہ کھا لو کہ بنیامین کو صحیح سالم لاؤ گے۔ اب بھائی پریشان، ہم نے وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے، یہ کام کر بیٹھا ہے بنیامین۔ تو ایک بھائی اٹل ہو گیا، تم جاؤ، ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، جا کر کے کہہ دو ابا جان تمہارے بیٹے نے چوری کر لی ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں۔ لیکن بڑا بھائی جو تھا وہ بھائی تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی اس وقت مدد کر رہا تھا جب سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف قتل کی سازش کرنے پہ تلے ہوئے تھے، تو یہ بھائی کہا لا تقتلوا یوسف لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب، تمہیں یوسف کے ساتھ کچھ کرنا ہی ہے تو قتل نہ کرو، بلکہ اسے بے آب و گیاہ زمین پر چھوڑ دو، دور زمین پر چھوڑ دو، اتنا تو کرو، قتل نہ کرو۔ یہاں پر بھی وہی بھائی حضرت بنیامین کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں گھر نہیں جاؤں گا، میں اپنے باپ کو کیا منہ دکھاؤں جو سب سے بڑا بھائی تھا، یا تو اللہ کا حکم آ جائے یا مجھے معافی کا پروانہ مل جائے، اس وقت تک لا ابرح، میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ اس کے بعد یہ بھائی گئے، سارے کے سارے بھائی حضرت یعقوب کے پاس پہنچے، سارا واقعہ سنایا، ما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، آپ کا جو بیٹا بنیامین ہے یوسف کی طرح وہ بھی پکڑا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے، حضرت یعقوب نے کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ
تم نے اپنے دلوں کے اندر سے اس طرح کا کام کیا ہے، تمہاری یہ سازشیں ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ ان کے بیٹوں نے حضرت یوسف کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ کیا تھا، لے کر گئے یوسف کو، پھر یوسف کو میں کھو گیا، اب یہ بنیامین کو لے گئے، پھر مجھے کھونا پڑ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دو غم ہو گئے۔ اب ایک تو لاڑلے چہیتے حضرت یعقوب، یہ حضرت یوسف کا غم تھا پہلے ہی سے، لکھا ہے کتابوں کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے 40 سال جدا رہے اپنے چہیتے بیٹے سے۔ اتنے حالات آئے، چھوٹے بچپنے سے لے کر وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن کے پاس بچپن میں پلے گئے، پھر بعد میں بڑے ہوئے تو اللہ نے ان پر حالات کو ڈالا، پھر جیسے ہی بڑے ہوئے کنویں میں لے جا کر کے ڈال دیا گیا، پھر وہاں سے شاہ مصر کے یہاں فروخت ہو گئے، پھر وہاں سے بہت عرصے تک وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے دور رہے۔ اب دو غم ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام پر، ایک حضرت یوسف کا، دوسرا حضرت بنیامین کا۔ اب غم کا صدمہ تھا، شکوہ تو نہیں کر سکتے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلم۔ ایک بہت بڑی بات اس میں حضرت یعقوب نے بتائی ہے کہ چھوٹا شکوہ ہو، بڑا شکوہ ہو، ضرورت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، میں اللہ کے سامنے اس کو رکھوں گا، اوروں کے سامنے نہیں رکھوں گا۔ یہ پیغام ہے، ہماری شریعت بھی یہی کہتی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی احادیث کے اندر بتایا ہے، تمہاری چھوٹی سی چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی سی بڑی چیز ہو، رکھنا ہمیں اللہ کے سامنے ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ کلام ہے، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرا غم، میری شکایتیں اللہ کے سامنے۔ پھر دوسری آیت کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹوں سے، یا بنی اذهبوا فتحسسوا یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اے میرے لاڈلے بیٹوں، جاؤ اب یوسف کی تلاش میں نکلو۔ میرے دل کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ یوسف بھی وہی ہے، بنیامین بھی وہی ہے۔ تم جو میرے سامنے یہ چیزیں بیان کیے کہ یوسف کو بھیڑیا نے کھا لیا، ایسا نہیں ہوا ہے، یہ تمہارے کرتوت ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ بنیامین بھی موجود ہے، یوسف بھی موجود، جاؤ تلاش کرو۔ فتحسسوا من یوسف واخیہ، پھر آگے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں وہ کافر ہیں۔ ایمان والے کے لیے زیبا نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ حدیثیں بھری پڑی ہیں، واقعات بھرے پڑے، کیسے کیسے اللہ رب ذوالجلال کا تعلق انہوں نے پا لیا، پھر اللہ کی رحمت پر مطمئن ہو گئے، پھر اللہ کی رحمت کی امیدوار بن گئے، تو اللہ رب ذوالجلال نے ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے ڈاکوؤں کے سردار تھے، صرف ڈاکو نہیں بلکہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، ایسے ڈاکو کیے تھے۔ ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے تو ایک اس زمانے کے اندر امام ہو یا قاری صاحب ہو، جو بھی ہو، یہ آیت پڑھ کر کے راستے میں تلاوت کرتے جا رہے تھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ جب کسی کو دینا چاہتا ہے تو اللہ صرف بہانے ڈھونڈتا ہے، میں کس وقت میں اس کو عطا کروں یہ چیز۔ تو وہ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ راستے میں جا رہے تھے تو آیت ان کے کانوں کے اندر یہ آیت گونجنے لگی، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اب جو بندہ تلاوت کر کے جا رہا تھا یہ اس کے پیچھے پیچھے ہو لی، گھر تک گئے، پھر گھر میں جانے کے بعد اجازت چاہ کر کے اندر بیٹھ گئے، کہا کہ بھائی تم نے جو آیت تلاوت کی اس کو پڑھ کر کے سناؤ۔ تو جو آیتیں تلاوت کر رہی تھیں اس میں ایک آیت یہ بھی تھی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو انہوں نے پڑھ کر کے تلاوت فرمائی۔ اس کا معنی تو عربی جاننے والے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بات سچ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں میں بڑا ڈاکو ہوں، میں لٹیرا ہوں، میں لوگوں کے پاس سے ان کے اموال چھینتا ہوں، بچیاں روتی رہی میں چھینتا رہا، مائیں بددعائیں کرتی رہی میں چھینتا رہا، ایسا ہوا ہے بہت سے لوگوں کے دل میں نے دکھایا ہے، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ تو اس بندے نے کہا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔
تو پھر انہوں نے اپنے دل کے اندر ٹھان لیا کہ میں سارے کام چھوڑ دوں گا، اب مجھے جو کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے توبہ کرنا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہونا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے دل کے اندر صدق دل سے عزم مصمم کر لیا کہ انہوں نے مجھے کسی کام کے اندر پڑنا نہیں ہے، بس میں اللہ کا بن گیا ہوں، اب اللہ رب ذوالجلال کے سامنے میں نے معافی تلافی کروا لی ہے۔ اب پھر یہ آئے، ڈاکوؤں کے پاس آئے، آ کر کے کہا کہ بھائی آج سے تم اپنا امیر دوسرے کو چن لینا۔ یہ تعجب میں پڑ گئے جو ڈاکوؤں کا جو قافلہ تھا، سردار یہ کیا معاملہ ہے، کیا بات آپ کے سامنے پیش آئی کہ آپ سرداری سے پیچھے ہٹ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی مسئلہ ایسا ہے، میں آج سے سارے کام کے چھوڑ کر کے میں اللہ سے سچی پکی توبہ کر چکا، آپ اپنا امیر دوسرے کو بنا لیں، دوسرے کو تلاش کر لیں، دوسرے کو ڈھونڈ لیں، میں آج سے آپ کا امیر نہیں ہوں۔ اب ہوا یہ کہ اللہ رب ذوالجلال نے دیا تو ان کو تھا، اپنی رحمت کا ایک حصہ ان کو دیا تھا، اب دیکھیں اللہ ان کے ذریعے سے ان کو کیسے رحمت عطا کرتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آج سے میں یہ کام کرنا نہیں چاہتا، تو ان لوگوں نے کہا ہم بھی آپ کے علاوہ دوسرا کام کرنا نہیں چاہتے، ہم نے مل کر کے ڈاکویں کیے ہیں، ڈکیتی کی ہے، مالوں کو لوٹا ہے، آج ہم سب مل کر اللہ کے سامنے توبہ کریں گے۔ پھر ان کو جو اللہ رب ذوالجلال نے اپنا تعلق ان کا جوڑ لیا تھا، پھر ان کی برکت سے اللہ رب ذوالجلال نے ساروں کو توبے کی توفیق عطا فرما دی۔ بس ایک انسان کے دل کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب میرے لاکھ گناہوں کو بخشنے والا ہے، مجھے معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آتے تو کبھی کسی انسان کی شکل میں آتے، ان میں سے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی جو شکل تھی اس شکل کے ساتھ بھی حضرت جبرائیل آتے تھے۔ ایسی ہستی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی تھی، ان کے 60 سال ہو گئے تھے، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، ادھر فوراً حضرت جبرائیل آئے، آ کر کے اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے، دحیہ کلبی اسلام لانے کے لیے آپ کے دربار میں آ رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے پہلے ہی سے کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے۔ حضرت دحیہ کلبی آ رہے ہیں، آئے، داخل ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر کہا کہ یا رسول اللہ میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ بس اتنی سی بات تھی، ایک کر کے اتنا رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، آنسو تھم نہیں رہے، اتنا رو رہے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے، رو کیوں رہے ہو؟ جب اسلام کا تقاضا ہے، اسلام لانے کے لیے ہی آئے ہو تو رو کیوں رہے ہو؟ تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میرے 60 سال مکمل ہو چکے، 60 سال کی جو مدت ہے، جو عرصہ ہے، میں نے سارا گناہوں کے اندر گناہ کیا، میں اپنی قوم کا، اپنے قبیلے کا سردار رہا ہوں۔ جو کلب ہے، یہ کلبی حضرت دحیہ کلبی کا جو یہ ان کی قبیلے کی طرف سے یہ نسبت ہے، کلب ان کا قبیلہ تھا، یہ کلبی یہ اس قبیلے کی طرف سے ان کی نسبت ہے۔ تو میں قبیلے کا سردار تھا، میں رو رہا، خوب رو رہے، اتنے گناہ 60 سال کے ایک طرف، لیکن وہ اور ایک گناہ مزید یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کے اندر یوں تھا کہ جب بھی کوئی لڑکی پیدا ہو جاتی تو ہم زمین میں زندہ درگور کر دیتے، اتنی نفرت تھی۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، رو رہے ہیں، خوب رو رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں یا رسول اللہ 60 سال کے میرے ایک گناہ ایک طرف ہے، میں نے اللہ کی نافرمانیاں کیا ہیں، بڑے بڑے کبیرہ گناہ کیے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال مجھ سے 60 سال ہوتے رہے۔ پھر مزید گناہ یہ کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے، چونکہ میں قبیلے کا سردار تھا، میں نے تڑپتی ہوئی آنسوؤں کو بہاتی ہوئی 70 زندہ بچوں کو زمین کے اندر دفن کیا، ایک نہیں 70۔ وہ بچیاں، ان کی چیخیں نکل جاتی، بچیاں پکار کر کے کہنے لگتی ہائے ہمارا قصور کیا ہے کہ اللہ نے اس دھرتی پہ ہمارے قدم جما دیا، کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا، تو کیا ہمارا یہی قصور ہے کہ ہمیں مرنے سے پہلے لے جا کر کے زندگی کے اندر زمین کے حوالے کر دیا جا رہا ہے، ہمیں زندگی کی حالت میں ہمارے سروں پر، ہمارے اجسام پر، ہمارے جسموں پر منو ٹنوں کی مٹی ڈالی جا رہی ہے۔
ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ہی آ کر کے واقعہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول میں نے اپنی بیٹی کو ایسے زمین کے اندر زندہ درگور کیا ہے، حالانکہ بیٹی میں جب دھوپ کے عالم میں قبر کا گڑھا کھود رہا تھا، بیٹی اپنے دوپٹے سے میرے سر پر سایہ کر رہی تھی کہ کھودتے کھودتے میرے باپ کے سر سے پسینہ آ رہا ہے، وہ بیٹی کو برداشت نہیں ہوا تو وہ بیٹی اپنے دوپٹے کو نکال کر کے باپ پر سایہ کر رہی تھی۔ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ تب بھی میرے دل کے اندر رحم نہیں آیا، میں نے زبردستی کھینچ کر کے اس کو زمین کے اندر ڈال دیا، بچی تڑپتی رہی، چیخیں مارتی رہی، بل بلاتی رہی، میں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر غلاظت بھری ہوئی تھی، شرک تھا ہمارے دلوں کے اندر پاکی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، تو ہم نے اپنی معصوم بچیوں کو، چیختی بل بلاتی تڑپتی ہوئی بچیوں کو، ان کی پکار سننے کے باوجود ہم نے ان پر ترس نہیں آیا۔ تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 70 ایسے بچوں کو اپنے ان ہاتھوں سے زمین کے اندر زندہ درگور کیا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہی قرآن کریم کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ کا در ایسا ہے کہ اس در کا بھکاری کبھی نا امید نہیں ہو سکتا، اور جس دل کے اندر اللہ سے نا امیدی پیدا ہو جائے اس دل کے اندر ایمان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ قرآن کا اعلان ہے لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ نا امید اللہ سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہیں، مومن کے لیے شائبہ نہیں دیتا ہے، زیبہ نہیں دیتا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت دحیہ کلبی کھڑے ہیں، حضرت جبرائیل آتے ہیں، آ کر کے عرض کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں دحیہ اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا متوجہ ہو جانا، اللہ کی رحمت کی امید کرنا، تم نے اپنے رب کے ساتھ امید لگا کر کے میرے دربار میں آئے ہو، تو اللہ کا یہ پیغام ہے تمہارے 60 سال کے جو گناہ ہیں اللہ اسے بھی معاف کر دیا ہے، اور جو 70 اپنے ان ہاتھوں سے تم نے اپنی ان زندہ بچیوں کو تمہارے قبیلے کی زمین کے اندر زندہ درگور کیا اسے بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ حالانکہ کتنا بڑا گناہ ہے، 60 سال کا عرصہ گناہوں میں چلا گیا، مزید اوپر سے قتل۔ اللہ رب ذوالجلال پارہ نمبر 6 کے اندر یہ کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، جو بندہ بغیر کسی چیز کے ایک جان کو اڑاتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، اس میں قید نہیں ہے مسلمان کو قتل کر رہا ہے یا کافر کو یا ہندو کو، ناحق اگر کوئی آدمی ناحق کافر کو بھی قتل کرے تو اللہ رب ذوالجلال کا کھلا ہوا یہ اعلان ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اسے ایسا گناہ ایسا عذاب دیا جائے گا گویا کہ اس نے ساری امت ہی کو قتل کر دیا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے قصاص میں قتل کر دیا جائے شریعت کے حدود میں رہ کر کے، یا کافر کو جنگ کے وقت قتل کر دیا جائے تو الگ مسئلہ ہے، ناحق کسی کو بھی قتل کرنے کی شریعت ہماری اجازت نہیں دیتی۔ حالانکہ یہاں پر 70 بچوں کو زمین کے اندر تڑپتا ہوا زندہ آنکھوں کے سامنے دفن کر دیا گیا، پھر بھی اللہ رب ذوالجلال کا یہ اعلان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ آخر میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ان بیٹوں کو یہی پیغام دیا ہے جاؤ یوسف کو تلاش کرو، بنیامین کو تلاش کرو، وہ آپ کو مل جائیں گے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت سے اگر تم مایوس ہو گئے تو یہ تمہارا کام نہیں، یہ کافروں والا کام ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے، ہر موڑ پر کوئی بھی ضرورت پڑ جائے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، بارہا ہم سنتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، آٹے میں نمک بھی کم ہو جائے، یعنی اتنی حقیر اور چھوٹی چیز کا سوال بھی اللہ کے سامنے رکھا کرے۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا میسج ہے کہ کبھی بھی گناہ ہم سے ہو جائے، گناہ کبیرہ صغیرہ، اللہ کا در کبھی بھی اللہ کے در سے منہ موڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ کا در ایسا ہے، اللہ ہر دن یہ پکار اٹھتا ہے حل من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، فاغفر له، کہ میں اس کی بخشش کر دوں، اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کے دھبوں کو مٹا کر کے اسے سفید بنا کر کے میں اپنے دربار سے واپس کر دوں۔ تو اس میں بہت بڑا پیغام حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیا ہے لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ ہمیں بھی اس آیت کا ایمان اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ گناہ ہم سے ہو جائیں، ہوتے ہی انسانی ہیں،
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، ہر ابن آدم گنہگار ہی ہے، وخیر الخطائین التوابون، بہترین گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، مجرم وہ ہے جو گناہ ہونے کے بعد فوراً توبہ کر لے۔ تو اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب ذوالجلال ہم تمام کو اللہ رب ذوالجلال کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، اگر گناہ ہو جائے تو اللہ رب ذوالجلال کے دربار سے لپک جانا چاہیے، اللہ رب ذوالجلال ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم